Morning with Farah. ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں گردوں کی صحت کے حوالے سے ATV مارننگ وتھ فرا میں, اور پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر ہمارے مہمان ہیں. ملک کے معروف یورولوجسٹ ہیں, PKLI کے چیئرمین ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ بن عمران اور محمد شکیل ملک صاحب. سو حمزہ, میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے, ماشاءاللہ اتنے ینگ ہیں, تو کیا مسئلہ ہوا تھا؟ السلام علیکم. بیسیکلی 2023 میں مجھے بلیڈر اس کے اندر پریشرز بہت زیادہ تھے, تو وہ جو یورین تھا وہ بیک فلو کڈنی کی طرف کر رہا تھا. اچھا. تو وہ گریجولی پتہ نہیں چلا, تو جب ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے بیک پہ پین بہت زیادہ ہوتا تھا. اچھا, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو کب سے فیل ہونا شروع ہوا کہ آپ کو ہو رہا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ پاؤں میں جو سویلنگ ہوتی تھی وہ مجھے ہوئی تھی 2017 میں, 2017 میں. 2017 اور 2023 تک صرف پاؤں میں سویلنگ فیل ہوتی تھی, لیکن وہ اس کا MRI بھی اور ایکس رے بھی کروایا تو اس ٹائم پہ تو نہیں پتہ چلا پاؤں کا MRI. لیکن بیسیکلی وہ جب بعد میں جب چیزیں تھوڑی اور ورس ہو گئی تو وہ پتہ لگا کہ دیٹ واز یورک ایسڈ, مطلب بہت زیادہ ریز ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ مطلب 2017 میں آپ کو پاؤں میں سویلنگز فیل ہوئیں, پھر کس وقت آ کے ڈیٹیکٹ ہوا, اور کیسے اس مسئلے کی نشاندہی ہو سکی کہ آپ کو تو گردے کا مسئلہ ہے, اور کیا گردے کا مسئلہ ہے؟ یہ ہوا یہ تھا کہ 2022 12 جنوری کو رات کو میں سویا ہوا تھا, تو مجھے اچانک سے سانس نہیں آ رہا تھا. اچھا. تو مجھے اچانک لے کے گئے ہاسپٹل, تو پتہ یہ لگا کہ لنگز میں جو تھا وہ پانی پڑ چکا تھا. تو کیونکہ یورین جو تھا وہ میرا بند ہو چکا تھا, کیونکہ کڈنیز دونوں میری اس ٹائم پہ فیل ہو چکی تھی. اچھا. تو فوراً انہوں نے ڈائلسس اسٹارٹ کر دیے, اور آفٹر 3 days تو میں نارمل ہو گیا, لیکن اسٹل میرے ڈائلسس 6 months کے لیے کنٹینیو ہوئے. اس کے بعد میرا ٹرانسپلانٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن میں اس وقت اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ ہمارے دیکھنے والے جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ وہ مرض ہے کہ اس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں, کیونکہ یہ پتہ تب چلتا ہے جب بالکل اپنی آخری سٹیجز پہ آ جاتا ہے. تو اس سے پہلے وہ کون سی کیا کچھ ہے؟ ایک تو پاؤں میں سویلنگ کا آپ نے ذکر کیا, کیا یہ فیلئر تک آنے سے پہلے گردے کوئی اور ایسی علامت نہیں آئی تھی کہ جس پہ آپ محتاط ہوتے یا آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے؟ پہلے تو پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے, اس کے بعد باڈی ایکس, مطلب ڈفرینٹ جگہوں پہ پین ہونا شروع ہو جائے گی. فار ایگزامپل ریسٹ میں, ایلبو میں, گردن میں, اور آپ کو پورا دن فٹیک رہے گی, مطلب آپ ریسٹ لیس فیل کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو مطلب آپ فار ایگزامپل اگر ایک بندہ صبح 8 بجے اٹھ رہا ہے تو وہ ہی از گڈ ٹو گو فار نیکسٹ 10 hours 11 hours, لیکن جو کڈنی کا پیشنٹ ہے اس کو پتہ نہیں ہے لیکن اس کی کڈنی خراب ہے تو وہ 5-6 گھنٹے بعد تھک جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا؟ میرے ساتھ ہو رہا تو تھا. یہ جو مسئلہ ہے آپ کو بائی برتھ تھا؟ کوئی نہیں ہے, جینیٹل نہیں ہے, خاندان میں ایسا کوئی بیماری نہیں ہے. تو پھر کیا آپ نے پانی کم پیا؟ بلیڈر میں بچپن میں یورین روکتا تھا. اچھا. واش روم نہیں اوور ایکٹیو بلیڈر تھا میرا, مطلب رات کو بیڈ میں جو تھا بچپن میں, تو وہ پھر میں روکتا تھا, لیکن گریجولی بعد میں پتہ چلا کہ بچپن میں جو میں نے غلطی کی ہے وہ سامنے اس کی کڈنی خراب ہوگی, اس رزلٹ میں آ گئی سامنے. تو یہ تو بیک پریشر نے ان کی کڈنیز کو متاثر کیا, تو اس سے ایک جو بہت اچھا لیسن ہم عمران کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر پیشاب آئے اس کو روکیں نا. اچھا. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ باڈی میں ریگولیٹ کرتا ہے پانی کو, تو ایک سائن ہے کہ پانی جسم پھولنا شروع ہو جائے گا, اور پھر وہی پھولنا جب وہی پانی جب لنگز میں جمع ہوگا تو سانس میں بہت تکلیف ہو جاتی ہے. دس ہاؤ حمزہ ذکر کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پھر جیسے حمزہ نے ذکر کیا بیڈ ویٹنگ, بچے بیڈ ویٹنگ از ناٹ اے بگ ایشو, یہ بہت چیز ہوتی ہے, اور 90% بیڈ ویٹنگ جو ہے وہ فزیولوجیکل ہوتی ہے, بچے گرو آؤٹ کر جاتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ پرسسٹنٹ ہے تو پوائنٹ ساری بات کہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نارمل نہیں ہے اس کے لیے کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں. اور دیکھیے فرا اتنے چیپ اور آسان ٹیسٹ اویلیبل ہے, مطلب دیکھیے نا ہم کتنا چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں, کھانے پہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں, تو ٹیسٹوں پہ چند 100 روپے خرچ نہ کرنا ظلم والی بات ہے. الٹرا ساؤنڈ میں 500-600 روپے میں الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ امپورٹنٹ جو آپ کر رہی ہیں نا, یہ بڑا اہم کام ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں کہ اپنی صحت پہ توجہ دیں. شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی, اور اس کی قدر کریں, اور قدر کرنا یہی کہ ان کی چیزوں کی حفاظت کریں. جیسے پودے کو ٹائم پہ پانی ملنا ضروری ہوتا ہے, تو ہمارے جسم کی بھی کچھ ضروریات ہیں, کھانا پینا, سونا, ایک اچھی نیند, صحت, یہ تمام چیزیں. تو جب پھر یہ پتہ چلا حمزہ
کہ کڈنی فیلئر ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے کیسے ملاقات ہوئی، کیسے آپ کا یہ سارا آپ نے کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرے والد صاحب نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے میرے والد صاحب کو بتایا کہ دیر از اے گڈ ڈاکٹر، ڈاکٹر سعید اختر. تو ہم لوگوں نے ان سے پھر کانٹیکٹ کیا اور بس اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے. اور باقی کا مرحلہ چچا جو ہے ان کے دل میں کیسے خیال آیا کہ میرے بھتیجے کو اس وقت اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ ایک تحفہ جو ہے یہ ضروری ہے، یا یہ ایک جسے کہنا چاہیے ایکٹ آف کائنڈنس، آئی تھنک ون آف اٹ از دی ایکٹ آف کائنڈنس وچ از انمیچبل، ہے نا؟ الٹیمیٹ جی، الٹیمیٹ بالکل. جی حمزہ جو ہے نا ہمارے بڑے بھائی کے بڑے بیٹے ہیں. اچھا. تو فیملی ممبر ہونے کے ناطے کچھ تو کنٹریبیوشن بنتی تھی کہ میں بھی کروں. تو جب اس کے ایشوز چل رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس ہمارے کنسلٹنسی چل رہی تھی، تو ملاقات جب ڈاکٹر صاحب سے ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے سمپل ایک کہا کہ آپ کی کوالٹی آف لائف مزید بہتر ہوگی ایز اے ڈونر. تو وہ الحمدللہ میں فیل کر رہا ہوں کہ ایز اے ڈونر میری کوالٹی آف لائف بہتر واقعی ہوئی ہے. ایک تو پریکاشنری کچھ چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی تھی کہ یہ احتیاط کرنی ہے، اس کے بعد دوسرا پھر فالو اپس ہیں کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ ہوتے ہیں. آئی فیل کہ مجھے کوئی ایسا فرق نہیں پڑا کہ میرا ایک سائڈ سے کڈنی جو ہے وہ میں نے ڈونیٹ کی ہے. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی تو پھر آپ کے شامل حال ہوتی ہے نا. مین جو سورس تھے وہ ڈاکٹر صاحب تھے. تو یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بڑی تسلی سے بتائیں کہ یہ ایک اللہ نے یعنی ایک چیز ایڈیشنل رکھی ہوئی ہے. نارملی کتنے لوگ ہیں جن کا بائی برتھ ہی ایک کڈنی ہوتا ہے یا ایک کڈنی فیلئر میں چلا جاتا ہے تو وہ لوگ بھی سروائیو کر رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ ساری وجوہات ہیں. بالکل صحیح. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آدمی کوئی آرگن ڈونیٹ کرتا ہے، اور یہ ڈفرینس ہے بٹوین دا پرسن جو کہ ڈونیٹ کرتا ہے اور جو سیل کرتا ہے اپنے گردہ، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا گھناؤنا کاروبار ہے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں، جو دنیا سے تقریباً ختم ہو رہا ہے لیکن ہمارے یہاں بہت کامن ہے ابھی بھی ایون آفٹر دا لاس. تو ان دونوں میں جو فنڈامنٹل ڈفرینس ہے، جو ایکچوئل ڈونر ہے جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے یا اپنی محبت میں دیا، تو ڈونر کو اور کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، ہی از لوزنگ اے کڈنی. لیکن اس کی جو سینس، یہ دنیا میں اسٹڈیز ہیں کہ ان کی جو سینس آف ویل بینگ بہت اونچی ہو جاتی ہے، سیلف اسٹیم ان کی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ان کے اندر ڈپریشن، سوسائڈ، یہ چیزیں بہت تھوڑی ہو جاتی ہیں کمپیئر ٹو نارمل پاپولیشن. یہ وہ گین ہے. اچھا، دس از ٹوٹلی کانٹراڈکٹری ٹو دا پرسن ہو سیلز ہز کڈنی. وہ تھوڑے دنوں میں وہ پیسے تو لے لیتا ہے لیکن تھوڑے دنوں میں وہ کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا. اور دیر اسٹڈیز پبلشڈ انڈیا سے اور ایران سے جس میں انہوں نے کہا کہ کاش کے میں کسی طرح نہ تو ان کی فائنینشیل نیڈس پوری ہوئی بیچاروں کی اور نہ وہ ان کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کاش کوئی طریقہ ہو کہ مجھے اپنا گردہ واپس مل جائے. تو یہ بہت ڈفرینس ہے ایک ٹرو ڈونر اور آرگن سیلر کے. بالکل. ایکٹ آف کائنڈنس تو اللہ کی خاطر یا ہیومینٹی کی خاطر ہے نا، تو وہ ایک پھر اللہ تعالیٰ پھر آپ کا محافظ بن جاتا ہے، مدد کرتا ہے. بالکل. آپ نے ایک زندگی بچائی، ایک شخص کی، ایک انسان کی تکلیف جو ہے اس کو دور کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے، تو یہ ایک بڑا کمال قسم کا وہ ہے. اچھا، پھر یہ جب آپ اس سارے پروسیس میں سے گزرے، یہ جرنی کیسا تھا؟ بیکاز ڈر لگتا ہے، خوف، پرابلمز یہ جو فیس کیا آپ نے، کوئی فیئر؟ میرا پہلے بھی کافی سرجریز ہو چکی ہیں، 2 سرجریز ہو چکی ہیں. اچھا، کس چیز کی؟ یوریٹرک بائلیٹرل جو یوریٹرز ہوتے ہیں نا، وہ میرے تھوڑے سے سویلڈ تھے، مطلب ان میں آگے سے مطلب پراپر وہ فلو نہیں تھا. تو 2021 میں میری سرجری ہوئی وہ والی. تو کمپیئر ٹو ٹرانسپلانٹ اور وہ والی سرجری، وہ والی زیادہ پینفل تھی. اچھا. ٹرانسپلانٹ اتنا پینفل نہیں تھا. اس سے پہلے میری کڈنی، اس کی نی کی بھی سرجری ہوئی ہوئی ہے. باسکٹ بال کھیلتے ہوئے میرا ACL ٹیئر ہو گیا تھا. تو کمپیئر ٹو اتنا نہیں ہوتا، بس ول پاور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ول پاور دے دی تھی تو الحمدللہ. اینڈ یو ور ان گڈ ہینڈز ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب، یہ کتنا ضروری ہے کہ جب آپ نے گردے یا کسی ایسی چیز کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے تو یو شوڈ گو ٹو اے پراپر ڈاکٹر. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ جیسے آپ نے کہا لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، ایسی پریکٹسز بھی بہت ہیں کہ جس میں آپ کو نہیں پتہ اینستھیزیا دے کے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی جو ریگولیٹری میکینزمز ہیں وہ بہت پور ہیں، اور سو مچ سو کہ لوگ گھروں میں ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ انتہائی افسوس اور تکلیف اور دکھ کی بات ہے کہ ہم یہ جو آپ نے بات کی کہ ابھی 3-4 دن پہلے ہماری ٹیم نے ایک پینکریاس ٹرانسپلانٹ کیا اور اسی ڈونر کے دو حصے لیور کے کر کے ایک بچے کو لگایا، ایک بڑے کو لگایا. اس سے 2 کڈنیز تھیں جو کہ بحریہ ہاسپٹل میں ٹرانسپلانٹ ہوئی، اور 2 آنکھیں تھیں جو کہ شفا آئی فاؤنڈیشن والوں نے ٹرانسپلانٹ. 7 لوگوں کی زندگی بچی.
تو جب تک کہ ہمارے ملک میں ٹرانسپلانٹ کو ایز اے سائنس، ایز این آرٹ، تقدس کے طور پہ نہیں شروع کیا جائے گا اور اس کو آپ تجارت کے طور پہ کریں گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکتے، نہ من حیث القوم کر سکتے ہیں، اور اسٹیٹ کو اس میں بہت سختی سے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، دنیا بھر میں کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ ذمہ داری تو ہماری بھی ہے نا کہ اگر ہم بیمار ہوئے ہوئی کہ ہمارا جسم کا ہم پہ حق ہے تو ہم کیسے یہ دیکھیں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ کو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے یہ سستا ہے، یہاں پہ کم اصل پیسے میں اس میں لگیں گے۔ بھی دیکھیے سستا تو ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ سستے کے چکر میں دیکھیے جان اتنی قیمتی چیز ہے فرا کہ اگر آپ بیسٹ آف دا بیسٹ کے پاس نہیں جائیں گے اپنے اس کے لیے، اور چاہے تھوڑا سا، اور اسی لیے ہم نے جو پی کے ایل آئی جیسے ادارے اور پی کے آئی جیسے ادارے بنائے ہیں وہ اسی لیے بنائے ہیں کہ کوئی غریب آدمی اس وجہ سے نہ مر جائے کہ ایٹ لیسٹ ہماری فیلڈ میں جو کہ بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا کنٹریبیوشن ہے معاشرے کی طرف، لیکن ایک معاشرے کا اپنا بھی ایک اس میں رول ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے آپ کی جب جان کا سوال ہے تو آپ کسی عطائی کے پاس اور کسی ایسے آدمی کے پاس جو پورلی ٹرینڈ ہے، تو یہ دیکھیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ تحقیق کریں۔ اب لوگ گھروں میں ٹرانسپلانٹ کریں تو مطلب وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی واٹ کائنڈ آف اے فیسلٹی از دس، تو وہ لوگ عام طور پہ کراتے ہیں جو گردے خرید کے کرانا چاہتے ہیں، وہ ان کے گھر میں انفارچونیٹلی یا تو کوئی ڈونر نہیں ہوتا، اور اسی لیے پھر میں بار بار اس طرف آتا ہوں کہ جب تک ہم ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹ، یعنی جس کی کسی کی برین ڈیتھ ہو گئی یا ہارٹ رک گیا، اس کے آزاد لوگوں میں ایز اے ڈونیشن کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، جب تک وہ سسٹم نہیں بنے گا تو وہ پیرلل ایونیو اویلیبل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ٹرولی کوئی ڈونرز نہیں ہیں، ان کو پھر یہ ظالم لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور یہ کاروبار کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ ایک سٹوری سنا رہے تھے ڈونر کی، یہ تو ہمیں بتائیے کہ ایک شخص کی زندگی سے ایک شخص جو ہے ان کی تو ڈیتھ ہو ہی رہی تھی، تو دو طرح کے ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں، ایک لائیو ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹ جیسے کہ چچا نے بھتیجے کو دیا، باپ نے بیٹے کو دیا، بہن نے بہن کو دیا۔ اچھا، ایک ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹ، ڈیسیزڈ ڈونر ٹرانسپلانٹ یا کیڈاویرک ٹرانسپلانٹ۔ وہ کیڈاویرک ٹرانسپلانٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اس کی برین انجری ہوئی اور برین ڈیتھ ہو گئی اس کی، ابھی اس کا ہارٹ چل رہا ہے، تو اس وقت اس کو اسٹیبلائز کر کے، تو دنیا اس وقت یو ایس اے میں تقریباً 45% آف ٹرانسپلانٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں ڈیزیز ڈونر اور 55% لائیو ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو بلک، بہت بڑا بلک، آلموسٹ آدھا وہ ڈیزیز ڈونر کا ہے۔ انفارچونیٹلی ڈسپائٹ آر ایفرٹس، اور آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ رہی ہیں ان ایفرٹس کے اندر، اب تک ہم کوئی سسٹم نہیں بنا پائے پاکستان میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے راستے میں رکاوٹ کیا آتی ہے؟ اس میں رکاوٹ سب سے بڑی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اون کرنا پڑے گا، گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا، گورنمنٹ کو فنڈنگ کرنی پڑے گی، تو ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ اور کوشش کریں تو آہستہ آہستہ۔ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے، ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک لیور ٹرانسپلانٹ سے پہلے کیا پی کے ایل آئی میں، 2 کڈنیز پہلے یہاں پہ بحری ہسپتال میں ہوئی، اور آپ کے پروگرام میں یاد ہے آپ کو 2006-07 میں ہم وہ ایک بچی کو لے کے آئے تھے، ہم 2010 میں بلکہ، جس کا ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا تھا۔ ایک ینگ لڑکا تھا جس نے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے اعضاء لیے جائیں، تو اس کی فیملی نے کہا نہیں یہ مر گیا، لیکن ہم جب تک آپ اس کے اعضاء نہیں لیں گے ہم اس کی باڈی کو نہیں لے کے جائیں گے، تو ہم نے وہ پھر ٹرانسپلانٹ کیا۔ تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں پاکستان میں، دے آر گڈ پیپل۔ ایک کیمپین کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں شعور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسلام بھی اس میں اس کو حمایت کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ مولوی حضرات ہیں جو اس کے مخالف ہیں، تو یہ جو حالانکہ وہ سعودی عرب میں، قطر میں، کویت میں، پوری اسلامک دنیا میں ہو رہا ہے، ترکی میں، ایران میں، تو سارے فقہ کے لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں، تو مگر اس کے باوجود بھی، لیکن جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ اسلامک آئیڈیولوجیکل کاؤنسل جو کہ ایک لیگل انسٹرومنٹ ہے اسٹیٹ کا کسی بھی چیز کو جائز یا ناجائز قرار دینے کے لیے، اس نے کلیئرلی فتویٰ دیا ہے کہ ہم there is nothing wrong with it، کہ یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آپ نے بات کی تو میری ذہن اس طرف یہ اسٹیرائڈس کا استعمال، ہم مختلف بعض اوقات حکیم اور کسی چیز کی میڈیسنز دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا اس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، یا ہم خود سے کچھ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو اسٹیرائڈز، نہ صرف اسٹیرائڈز بلکہ کڈنی کے لیے جو زیادہ لیتھل مالیکیول ہے اسٹیرائڈ سے بھی زیادہ، وہ آرسینک، یہ جو ہیوی میٹلز ہوتے ہیں نا، تو یہ جس طرح یہ لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کے لیے اسپورٹس وغیرہ کرتے ہیں، اسپورٹس کرتے ہیں، اور وہ ایفروڈیزیک کے طور پہ کہ وہ ایک سیکشول اس کو بڑھاتا ہے، تو بے تحاشا استعمال ہے ہمارے یہاں ایسے ہیوی میٹلز کا وچ آر ایکسٹریملی ٹاکسک بوتھ ٹو دا لیور
and to the kidney. Right. تو وہ یہ جو چیز ہے نا کہ بس وہ حکیم صاحب نے دی ہے, اب کیا اس کی ڈوز ہے, کیا چیز اس کے اندر ہے, تو میں کسی کے خلاف نہیں ہوں میں, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں اور ہر چیز سے شفا پاسبل ہے. لیکن ایز اے سائنٹسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر میں کوئی چیز کھا رہا ہوں تو یہ میرا وہی بات کہ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی کہ کون اچھا ڈاکٹر ہے, تو یہی بات کہ میں کیا کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, جسٹ بیکاز ایک حکیم نے مجھے کہہ دیا کہ یہ میں نے کوئی 1000 سال پرانا نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں, یو نو, تو وہ تھوڑا سا ہمیں یا یہ باڈی پمپ کرنے کے لیے, مسل ماس کے لیے ہم نے کتنے ایسے باڈی بلڈرز کو دیکھا کہ جن کی ڈیتھ ہوئی پھر صرف اس وجہ سے کہ گردے فیل ہو گئے اور انہوں نے یہ تمام چیزیں استعمال کی, اور یوتھ میں ہر بچہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے مسلز بنائے اور اس تمام چیزوں کی طرف آئے. ہم رکیں گے ایک بریک کے لیے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوشیاں